له الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، قرآن کریم کی جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے اور جن احادیث مبارکہ کو آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، ان کی روشنی میں آپ کے سامنے نکاح کے مقصد کو بیان کروں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، اور نکاح یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو اور نکاح کو مسجدوں میں کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی ہے کہ نکاح لوگ مسجدوں کے اندر کریں اور نکاح کو سادگی سے کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ نکاح کو دوسری جگہوں کے بنسبت مسجد میں ادا کرنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اگرچہ دوسری جگہ پہ بھی نکاح کریں گے تو نکاح ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہوگا، لیکن مسجد میں کرنا نکاح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسجد میں جب نکاح ہوتا ہے تو مسجد یہ عبادت کی جگہ ہے، اور مسجد میں اللہ کے فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں، کوئی وقت ایسا خالی نہیں ہوتا کہ اللہ کے فرشتے مسجد میں نہ رہتے ہیں۔ تو جب نکاح ہوگا تو فرشتے بھی، جب وہ دعا کی جائے گی تو فرشتے بھی دعا پر آمین کہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس نکاح میں فرشتے دعا پر آمین کہیں تو اس نکاح کی فضیلت اور اس میں برکت اور پیدا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں جب نکاح ہوتا ہے تو مثال کے طور پر نماز کے بعد نکاح ہوا تو کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بہت مقرب ہوتے ہیں، جن کو اللہ بہت چاہتا ہے یا وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اگرچہ ہم کو نظر نہیں آتے، ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کے نزدیک کتنا مقرب ہے، تو وہ بندہ بھی اگر ہماری نکاح کی مجلس میں جب مسجد میں نکاح ہوگا تو بندہ بھی اگر اس میں شامل ہوگا تو اس کی ہماری دعاؤں پر آمین کہے گا تو اللہ رب العزت اس نکاح کے اندر فضیلت اور برکت ڈال دیں گے۔ اور تیسری وجہ
کہ اگر مسجد میں نکاح ہوگا تو ہم اور بہت ساری خرافات سے بچ جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے مسجد کے علاوہ جب دوسری جگہوں پہ نکاح ہوتا ہے تو کتنی خرافات ہوتی ہے، ویڈیو گرافی ہوتی ہے اور فوٹو کھینچے جاتے ہیں، یعنی بہت ساری خرافات جو دوسری جگہوں پر ہوتی ہیں۔ جب انسان مسجد میں نکاح کرے گا تو احتراماً مسجد کے وہ ان چیزوں سے بچے گا کہ اللہ کا گھر ہے، مجھے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، تو اور بہت ساری خرافات سے ہم مسجد میں نکاح کرنے کی وجہ سے بچ جائیں گے۔ اور نکاح کے سلسلے میں ایک بات جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، یہ سنت المرسلین ہے، یعنی جتنے بھی نبی گزر چکے ہیں سوائے 2 نبیوں کے، جتنے بھی نبی گزر چکے ہیں سب کا یہی طریقہ رہا، سارے کے سارے نبیوں نے نکاح کیا ہے، اس لیے یہ سنت المرسلین ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت نہیں ہے بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص سنت کہہ لیجئے، یہ الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے، یعنی سارے نبیوں نے نکاح کیا ہے اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیا ہے، تو اور نبیوں کی بھی سنت ہے اور خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ 2 نبی 2 پیغمبر ایسے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، ایک تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو حصور پیدا کیا ہے، حصور بنایا ہے۔ حصور عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تمام صلاحیتیں جو مرد کے اندر ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں موجود ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مرد کے اندر جنسی خواہشات ہوتی ہے، ایک مرد کے اندر مردانہ قوت اور طاقت ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان کو حصور بنایا، یعنی ان کے دل میں نکاح کا اور کسی لڑکی کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ان کے اندر کوئی کمزوری تھی، نعوذ باللہ، نہیں، کوئی کمزوری نہیں تھی، تمام مردانی طاقتیں ان کے اندر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان کو حصور بنایا، یعنی ان کے دل میں کبھی کسی لڑکی کا کسی عورت کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل میں کسی لڑکی کا میلان، کسی عورت کا میلان پیدا نہیں ہوتا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا انسانی فطرت نہیں ہے، انسانی فطرت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بنایا ہے کہ اس کی فطرت ہے وہ غیر جنس کی طرف، یعنی عورت کی طرف مائل ہوگا ہی، اس کے دل میں عورت کا خیال پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے دل میں کسی عورت کا کسی لڑکی کا خیال پیدا نہیں ہوا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ نکاح سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ مسلمانوں کو جیسے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، جس طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھے گا وہ نبیوں پر کامل ایمان لانے والا کہلا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں رکھ رہا، وہ یہ یہودیوں کا یا عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے مطابق وہ اپنے خیال کو جمائے ہوئے یا اپنا عقیدہ ان کے عقیدوں کے مطابق رکھتا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دے دی، ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا اور وہ اپنے جسم پر یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنے اوپر تمام
اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا بوجھ لے کر پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے، اور اب جتنا بھی گناہ کرو کہ سارا کا سارا گناہ معاف ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر چلے گئے، اب کوئی گناہ جو بھی کر رہا ہے کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچنے والا ہے۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو پھانسی دی گئی ہے اور نہ ان کو قتل کیا گیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب جب دجالی فتنہ دجال جو ہے اس دنیا کے اندر آئے گا، اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اس دنیا کے اندر بھیجیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اللہ رب العزت نے اٹھا لیا ہے، نہایت ضروری عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نکاح کو آسان بناؤ، لیکن اگر ہم اپنی حالت کو دیکھ لیں تو آج نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا کہ اس کے مقابلے میں ہم زنا کو بالکل آسان سمجھ رہے ہیں۔ ہر کوئی دوسرا فرد جو ہے نکاح زنا کو بالکل آسان سمجھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو اللہ کے رسول نے جو کہا تھا کہ رسم و رواج سے پاک کر کے بالکل آسان بنا کر پیش کرو، ہم نے اس کو رسم و رواج کی پابندیوں میں جو ہے جکڑ دیا نکاح۔ اب نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اگر کسی کی یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اس لڑکی کے باپ کا دماغ جو ہے، اس کا ذہن ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے کہ میں اس کے نکاح کا انتظام کیسے کروں، اور لڑکی والا ہونا یہ سمجھتا ہے کہ میں لڑکی کا باپ ہوں، اپنے آپ کو شرم محسوس، اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں لڑکی کا باپ ہو کر اپنے آپ کو شرم اور آر دلاتا ہے کہ میں کس لڑکی کا باپ بن گیا ہوں، کیوں نہ مجھے اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کر دیا، میں کیوں لڑکی کا باپ بن گیا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے لڑکی کے باپ کو بالکل کمتر سمجھا ہوا ہے۔ بتائیے، کیا کسی لڑکی کا باپ ہونا یہ شرم کی بات ہے؟ بھائی، اس انسان کو لڑکی کس نے عطا کی ہے؟ کیا اس نے اللہ رب العزت سے پرمیشن لے کر لڑکی مانگی ہے؟ کوئی بھی انسان پرمیشن لیتا ہے اللہ رب العزت سے، مجھے لڑکی دے دو، اس کو عطا کس نے کی ہے لڑکی؟ اللہ رب العزت نے اس کو لڑکی عطا کی ہے، اور جب اللہ رب العزت نے لڑکی عطا کی ہے تو اس کے باپ کو اتنا شرم اور آر کیوں دلاتے ہو؟ یہاں تو بہت کم ہے، ہماری یو پی کے اندر چلے جائیے تو نکاح سے پہلے لڑکی کے باپ کو ایک فہرست جو ہے کیا کیا چاہیے جہیز کے اندر سب پکڑا دی جاتی ہے، پورا ایک فہرست۔ بتائیے کیا ہے؟ ہم کو تو نکاح کو آسان کرنا چاہیے تھا اور ہم نے اس کو نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں نا، ڈاکو جو ہے ریوالور دکھا کر، پستول دکھا کر اب ہماری جیب سے مال نکالتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کے باپ کے جیب سے لڑکا دکھا کر مال نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے ہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے بتائیے؟ اس نے ریوالور کے زور پر ہماری جیب سے مال نکال دیا اور ہم نے لڑکا دکھا کر مال نکال دیا اس کے باپ کی جیب سے۔ نہیں دوستو، ہمیں اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا ہی پڑے گا۔ جب تک ہم اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں چلیں گے ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی نا، اور نکاح کے اس خطبے میں بھی وہ آیت کریمہ پڑھی جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ اگر تم یہ دو چیزیں کرو گے، اللہ سے ڈرو گے اور سچی پکی بات کرو گے، تو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہاری جو غلطیاں ہیں اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے آ کے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہے۔ کوئی بھی طریقہ جو اس دنیا میں چل رہا ہے آج، اللہ کے رسول کے طریقے سے اگر ہٹ کر وہ طریقہ ہے تو وہ کبھی بھی جنت کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول کا طریقہ ہی جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔
دنیا میں جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، سارے کے سارے طریقے غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ صرف اللہ کے رسول کا طریقہ ایسا ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ جو بھی اس راستے پر چلے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے رسول کی زندگی سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور ان کی سنت سے ہم نے منہ موڑ لیا تو ہم کو نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے سنت اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، اللہ کے رسول نے جس طریقے سے نکاح کو کرنے کے لیے کہا ہے، رسم و رواج کو ختم کریں، نکاح کو بالکل آسان کریں۔ لڑکی کا باپ یہ نہ سمجھے کہ لڑکی میرے اوپر بوجھ ہے، بلکہ آپ بغیر اس کے کہ آپ لڑکی کے باپ کو یہ کہیں کہ ہم کو پورا سامان دیجئے، ہم کو یہ چیزیں جہیز میں دیجئے، نہیں، آپ یہ کہیے کہ آپ کی لڑکی جس طریقے سے آپ کی لڑکی ہے اسی طریقے سے ہمارے گھر آئے گی تو ہماری بھی بیٹی ہو۔ جس طریقے سے ہم اپنے دوسرے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی بچی ہمارے گھر آئے گی تو ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں، آپ کو کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی چیز کے ہاں اگر کوئی لڑکی کا باپ اگر اپنی خوشی سے لڑکے کو دے رہا ہے یا لڑکی کو دے رہا ہے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر لڑکی کا باپ خوشی سے لڑکے کو کچھ دے دیا تحفے کے طور پر یا لڑکی کو اپنی بچی کو دے دیا تحفے کے طور پر تو یہ شریعت کے اندر منع نہیں ہے۔ منع کیا ہے؟ منع یہ ہے کہ آپ لڑکی کے باپ سے جو وہ نہیں دینا چاہتا آپ اس کا مطالبہ کریں اس سے، یا لڑکی کے باپ کے اوپر بوجھ ڈال دیں اتنا کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ یہ چیزیں اسلام کے اندر منع ہے، بالکل منع ہے، اور ایسا کیا ہوا نکاح کبھی بھی بابرکت نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورت سے ان 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں جہاں بھی نکاح ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے ان 4 چیزوں کی بنیاد پر ہی لوگ نکاح کرتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے رسول نے کہا لمالہا، دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کے باپ کے جیب میں کتنا مال ہے، کتنی پراپرٹی ہے اس کی۔ ایک ولجمالہا، دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے، اجمل النساء، سب لڑکیوں سے خوبصورت ہے یا نہیں۔ نمبر 3 ولحسبہا، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کی سوسائٹی کیسی ہے، اس کا اسٹیٹس کیسا ہے، یہ معاشرے میں کیسے رہتے ہیں، ان کی کیا مطلب عزت ہے معاشرے میں۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول نے کہا ولدینہا، اور دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ دیکھ لیجئے، جہاں بھی نکاح ہوگا یہ 4 چیزیں وہاں پائی جائیں گی۔ یا تو کوئی دیکھے گا کہ اس کے پاس مال ہے، یا کوئی دیکھے گا کہ یہ اس کی خوبصورتی ہے، یا کوئی دیکھے گا کہ اس کا خاندان نسب کتنا اونچا ہے، اور کوئی دیکھے گا کہ یہ دیندار ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول نے ان 3 کو چھوڑ دیا، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا۔ چوتھی چیز جو دین تھی اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو اختیار کر لو۔ اگر لڑکی کے اندر دینداری ہے، لڑکے کے اندر دینداری ہے تو اس دینداری کی بنیاد پر تم نکاح کر دو اس کا۔ اور یہ کامیابی کی ضمانت کون دے رہا ہوں؟ میں نہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اور جس کو اللہ کے رسول نے کامیابی کی ضمانت دے دی سمجھ لو کامیاب ہو گیا۔ یہ میرا اور آپ کا جملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے کہا فاظفر بذات الدین، تم دیندار لڑکی کو اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی دیندار لڑکی کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کر لو۔ یہ کامیابی کی بشارت میں نہیں دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے دے رہے ہیں۔ بتاؤ ہم نکاح میں کتنی دیندار لڑکیوں کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ کس بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، ان 4 میں سے ہم ان 4 میں سے دینداری کو کتنا ترجیح دیتے ہیں، خود ہر شخص اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے دوستو نکاح کو آسان کریں، اور دوسری بات یہ کرنی ہے
کہ ماشاءاللہ آپ کی مسجد بن کر تیار ہو گئی ہے اور ادھر بھی فلیٹ لے لیے گئے ہیں، الحمدللہ کشادہ جگہ ہو گئی ہے. آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، تو آپ اس مسجد کا بھی تھوڑا خیال رکھیں. کیا خیال رکھنا ہے بھائی؟ مسجد کی کوئی چھوٹی ضرورت ہو تو آپ اس کو اپنے جیب سے پورا کر دیں. کہیں بلب نہیں ہے، کہیں کچھ اگر ٹوٹ گیا ہے، تو اگر چھوٹی ضرورت ہے تو آپ اس کو اپنی جیب سے، مت انتظار کریں کہ مسجد کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس سے جو ہے خریدا جائے گا. نہیں، آپ خود ان کو محسوس کرتے ہوئے آپ خود اپنی جیب خاص سے اس کو خرچ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے والے کو یا مسجد تعمیر کرنے والے یا مسجد میں پیسہ لگانے والے کو جس بھی صورت میں پیسہ لگائے، اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقہ جاریہ ہے. بھائی مسجد کہیں سے ٹوٹ گئی ہے، اس کی مرمت کرنا، ٹائلز لگانا ہے، کچھ لگانا ہے، آپ اس میں پیسہ لگا دیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ جو ہے پوری مسجد بننے میں نہیں لگا تو مجھے ثواب نہیں ملے گا. نہیں، اگر تھوڑا سا بھی پیسہ یا جتنا بھی آپ کے بس میں جو رقم تھی آپ نے دے دیا، اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد تک ملتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ جب ایک مرتبہ وہ مسجد بن گئی ہے تو وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی. ایک جگہ جب کبھی مسجد بن جاتی ہے نا تو اس کو مسجد سے دوسری جگہ میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی. اور اس مسجد میں جتنی بھی نمازیں پڑھی جائیں گی 5 وقت کی، اس کے علاوہ جو قرآن شریف کی تلاوت ہوگی، اس کے علاوہ جو جماعت کے افراد آئیں گے وہاں تعلیم ہوگی، اس کے علاوہ اور دین کی دیگر باتیں ہوں گی، یہ جتنے کا جتنا ثواب ہوگا نا، سارا کا سارا جتنے بھی اس مسجد میں تعاون کیا ہے ان سب کو ملے گا. جس نے اپنی حیثیت کے مطابق 1000 روپیہ دیا اس کو بھی ملے گا، جس نے اپنی حیثیت کے مطابق 10 روپیہ دیا اس کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا. ابھی نہیں کہ ایک مالدار آدمی ہے وہ اپنی جیب سے 10 روپے نکال دے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے نزدیک، 10 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. اس لیے مسجد کا آپ ذرا خیال رکھیں. آپ چونکہ یہاں ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی جو بھی ضرورت ہو آپ اپنے ذمہ لے لیں. اس لائٹ بل بھرنی ہے مسجد کی، کوئی بھی 2-4 لوگ مل کر یہ نظم بنا لیں کہ بھائی اس مہینے کا لائٹ بل میں بھروں گا، تو اس میں جو آپ کا پیسہ لگے گا نا وہ صدقہ جاریہ بنے گا. ایسا نہیں ہے کہ لائٹ بل میں آپ نے پیسہ دے دیا تو میرا ثواب جو ہے اتنے تک محدود رہے گا. نہیں، آپ نے مسجد میں پیسہ لگایا، وہ آپ کا ثواب اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا آپ کو. اللہ کے رسول نے کہا کہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے عمل کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان 3 چیزوں کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے انسان مر گیا ہے، اب کوئی عمل نہیں کر سکتا، اب اس کے نامہ اعمال میں اضافے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اب نیکی کی تھی تو جتنا نیکی کی تھی اتنی ہی، اور جتنا برائی کی تھی اتنی ہی. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اس میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ، اور صدقہ جاریہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، اگر میں بیان کرنے لگوں تو گھنٹوں لگ جائیں گے. بس اس میں سے صدقہ جاریہ میں سے ایک ہے کہ مسجد اگر کہیں بن رہی ہے، یا مسجد میں کوئی تعمیر کا کوئی کام ہے، یا مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اس میں پیسہ لگا دیں، آپ اس میں اپنے پیسے کو خرچ کر دیں تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا جاتا رہے گا. اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے کہا کہ نیک اولاد. نیک اولاد ظاہر سی بات ہے جن کے اولاد نیک ہوتی ہے تو ماں باپ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. دوسرے لوگ تعریف اگر کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے، ماشاءاللہ بہت دیندار ہے، تو باپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ نے اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ ایک دوسرے کی زبان سے جب سنتا ہے کہ آپ کا بچہ بہت اچھا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے. تو اگر کوئی نیک اور صالح اولاد باپ نے اس کی تربیت کر کے دنیا میں چھوڑ دیا ہے
تو وہ جتنا بھی نیک عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، کچھ بھی نیک عمل کرتا رہے گا، تو اس کا ثواب بھی اس کے باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی دینی تربیت کریں، ان کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش۔ دنیا آپ اس کو پڑھوائیے یا دنیا کی تعلیم دلوائیے، منع نہیں ہے، آپ سب کچھ کروائیے۔ اگر آپ اس کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم نہیں دلائیں گے تو پھر دنیا کے اندر ہم جی نہیں سکتے۔ بھائی مسجد بنانی ہے آپ کو، ظاہر سی بات ہے جب دنیا کمائے گا، وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا تو تبھی دنیا کمائے گا۔ وہ اگر دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے تو دنیا کیسے کمائے گا وہ؟ آپ کو مسجد بنانے کی ضرورت ہے، سارے کے سارے لوگ، سارے مسلمان جو ہے غریب ہو گئے، کوئی مسلمان مالدار بننے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا نہیں کمانا، چلو تو بتاؤ مسجد کیسے بنے گی؟ مدرسے میں جو پیسہ آپ دیتے ہیں کیسے دیں گے بھائی؟ جو زکوٰۃ آپ کی نکلتی ہے وہ کیسے نکالیں گے؟ آپ مالدار رہیں گے تبھی تو زکوٰۃ نکالیں گے، غریبوں کی مدد کیسے کریں گے؟ یہ سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ شریعت کے دامن کو، شریعت کو نہ چھوڑیں اور غلط طریقے کو نہ اختیار کریں۔ تو آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم ضرور دلوائیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج کل بچوں کو دینی تعلیم کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جس طریقے سے آپ دنیاوی تعلیم دلاتے نا، اس کو دینی تعلیم بھی دلوائیے، کیونکہ ماحول اتنا خراب ہے کہ اس بچے کے دل سے ایمان کب سلب ہو جائے آپ پتہ نہیں لگا سکتے۔ آپ تو گھر میں رہتے ہیں اور وہ بچہ کس ماحول میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، آپ کو نہیں خبر ہے، اور کس وقت اس کے دل سے ایمان، آپ کو غیر محسوس طریقے پر اس کے دل سے ایمان سلب ہو گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، اور آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے آپ کو، حالانکہ اس کے دل سے ایمان سلب ہو چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ ہم نے اس کو دین کی صحیح رہنمائی نہیں کی۔ اس لیے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دلائیں، تاکہ یہ بچہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو دوستو، دو باتیں جو عرض کی گئی کہ صدقہ جاریہ میں آپ پیسہ لگائیں اور نکاح کو آسان بنائیں۔ نکاح کو آسان بنائیں گے تبھی یہ جو زنا ہو رہا ہے، یہ جو حرام کاری ہو رہی ہے، یہ رک سکتی ہے۔ اگر ہم نے نکاح کو اور بھی مشکل بنا دیا تو زنا بہت آسان ہو جائے گا اس کے مقابلے میں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم مانیں، اور اللہ کے رسول نے جس طریقے سے کہا ہے اس طریقے کے مطابق ہم نکاح کریں۔ دیکھو، نکاح ہم کوشش کریں، جب بھی نکاح ہو ہم کوشش کریں کہ نکاح کو ہم مسجد میں کریں گے کم سے کم۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نکاح کرنے کے بعد، دیکھیے جب نکاح ہو جاتا ہے نا، تو جس کا نکاح ہوا ہے اس کے دو ماں باپ ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں باپ تو وہ ہے جن سے وہ پیدا ہوا ہے، اور ایک ماں باپ وہ ہو جاتے ہیں جس لڑکی کے ساتھ جس نکاح ہوا ہے، اس لڑکی کے ماں باپ بھی اس کے ماں باپ بن جاتے ہیں۔ اب گاڑی کیسے چلے گی؟ دیکھیے، شریعت نے دونوں کو ماں باپ بنا دیا، اور یہ حرمت ابدی ہے۔ حرمت ابدی سمجھتے ہیں؟ جب ایک لڑکی سے نکاح ہو گیا آپ کا، تو اس لڑکی کے ماں باپ بھی آپ کے ماں باپ کی طرح ہو گئے۔ اب اس لڑکی کی ماں سے آپ کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے نکاح کر لیا لڑکی سے، تو یعنی اپنی ساس سے کوئی کبھی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرمت معبدہ یعنی حرمت ابدی ثابت ہو گئی، کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ اس کے ماں باپ کے درجے میں آ گئے۔ جب ماں باپ کے درجے میں آ گئے تو پھر ان کا ادب احترام بھی ویسے ہی کرنا ضروری ہے جیسے اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرتے ہیں۔ نکاح ہو گیا، ظاہر سی بات ہے گھر میں آ گئے، گھر میں آنے کے بعد جب چند برتن رہتے ہیں کہیں تو بجتے ہی ہیں، بجیں گے ہی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان سمجھداری سے کام لے تو پھر اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ آج کل جو لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، جو جھگڑے ہو رہے ہیں، صبر نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو برتر سمجھنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر
لڑکی میں سے یا لڑکے میں سے، ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی جو آئی ہے وہ دوسرے خاندان سے آئی ہے، آپ دوسرے خاندان کے، وہ دوسرے ماں باپ کی گود میں پلی بڑی ہے، آپ اپنے ماں باپ کی گود میں پلے بڑے، آپ کا دماغ اور ہے، اس کا دماغ اور ہے، بھائی دونوں الگ الگ ہے نا، وہ دوسری جگہ سے آئی ہے اور آپ دوسری جگہ کے ہیں، تو دونوں کے مزاج میں فرق تو ہوگا نا، ایسا نہیں ہے دونوں کا مزاج ملے گا، دونوں کے مزاج میں فرق ہوگا، اسی فرق کو آپ کو سمجھنا ہے اور صبر سے کام لے گا۔ اگر کبھی اونچ نیچ ہو گئی تو آپ صبر سے کام لیں، اگر لڑکی نے کچھ کہہ دیا ہے تو لڑکے کو چاہیے کہ اس کو برداشت کرے، اور اگر لڑکے نے کچھ کہہ دیا تو لڑکی کو چاہیے کہ اس کو برداشت کرے۔ اگر دونوں گرم ہو گئے تو جانتے کیا ہوتا ہے؟ یہ پنکھا چل رہا نا، یہ پنکھا چل رہا ہے، اس میں ایک ٹھنڈا تار لگا ہوا، ایک گرم تار لگا ہوا، لگا ہے نا، اگر دونوں تار گرم ہو گئے تو بتاؤ کیا ہوگا؟ فالٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا، فالٹ ہو جائے گا وہ۔ اگر دونوں میاں بیوی گرم ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ طلاق نوبت آ جائے گی، کیونکہ دونوں